حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو حضور نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا کہ جس کے سامنے جتنی ہٹکیں ہوں گی ہم سمجھیں گے اس نے اتنی زیادہ کھجوریں کھائی ہیں. لیکن اگر آپ نے مذاق کیا تو مولا علی بھی نہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ نے بھی مذاق کا جواب مذاق سے بے تکلفی سے دیا. عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ دیکھیں گے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ گٹکوں سمیت کون کھا گیا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں میں آپ کی خدمت میں آج کے دن حضور کا مسکرانا پیش کر رہا ہوں. حضرات محترم، ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا نے سوت کاتا. میں نے بھی بچپن میں دیکھا اپنی بڑھیوں کو چرخے پر سوت کاٹتے، پرانے دور میں کاٹتی تھی. حضرت زہرا نے سوت کاتا، سوت تھوڑا سا تیار ہو گیا، مولا علی کو دیا، جاؤ اس کو بازار میں فروخت کر کے آؤ، جو پیسے بنتے ہیں ان سے جو کا آٹا لے آؤ، حسن حسین کے لیے روٹی بنانی ہے. مولا علی المرتضیٰ وہ سوت لے کے، ولیوں کا تاجدار میرے نبی کا اخی مصطفیٰ، سوت لے کے جس کو جو جنت کا مالک ہے وہ سوت لے کے جا رہا ہے کہ اس کو بیچ کے بچوں کا کھانا بناؤں گا. حضرات محترم مولا علی جب بازار میں گئے سوت بیچا، 6 درہم ملے. کتنے؟ 6 درہم. 6 درہم ملے. وہ 6 درہم ابھی ہاتھوں میں ہی آئے، اتنے میں سائل آ گیا. عرض کرتا ہے علی المرتضیٰ بچے گھر بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ عنایت فرمائیں. آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو نہیں دیکھا، حسن حسین کی بھوک کو نہیں دیکھا، آپ نے وہ 6 کے 6 درہم اس کے ہاتھ میں دے دیے. ابھی اس کو دیے ہی تھے، وہ سائل ادھر گیا، اتنے میں ایک عرابی آ گیا، اس کے ہاتھوں میں نکیل ہے خوبصورت اونٹنی کی. وہ کہتا ہے علی مجھ سے یہ اونٹنی لے لو، میں یہ اونٹنی فروخت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں لیتا ضرور پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ آپ اونٹنی لے جاؤ، ادھار میں لے جاؤ، پیسے بعد میں دے دینا، جب ہوئے پیسے اس وقت دے دینا. حضرت علی نے اونٹنی کی مہار کو پکڑا، بھی 2 قدم ہی چلے تھے، آگے سے ایک اور اعرابی ملا. اس نے کہا اونٹنی بیچو گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کتنے درہم دو گے؟ اس نے کہا 300 درہم میں، 300 درہم میں اونٹنی لے لوں گا. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے 300 درہم مجھے دو. 300 درہم لیے، اونٹنی اسے دی. واپس پلٹے کہ میں اونٹنی والا مالک جو عرابی ہے اس کو ڈھونڈوں، اس کو یہ 300 درہم دے دوں کہ تیری اونٹنی بک گئی ہے، نقد و نقد، اس کو پیسے دے دوں. بڑا ڈھونڈا وہ عرابی نہیں ملا. اتنے میں گھر واپس آئے، ڈھونڈ کے جب تھک گئے، جب گھر واپس آئے تو کیا دیکھا؟ نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو ملنے کے لیے گھر میں آئے ہیں. جب مولا علی گھر میں داخل ہوئے، مولا علی کے چہرے پہ نبی کی نظر گئی، حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا عرابی کا واقعہ تم سناؤ گے کہ میں سناؤں؟ دیکھو حضور نے فرمایا ادھر سے مسکرائے، میرے نبی کی مسکراہٹیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے ضرور تھے لیکن کہکے کے ساتھ ہنستے نہیں تھے. میں نے ساری زندگی حلق کا کوا نہیں دیکھا حضور کا. مسکراتے تھے، ایسا کہکا نہیں مارتے تھے جو شخصیت کے لیے داغدار ہو. وقار تھا، متانت تھی، لیکن مزاح فرماتے تھے، مذاق ہلکا پھلکا کرتے تھے، بے تکلفانہ طبیعت کے مالک تھے. کوئی درستی، سختی اور کوئی تکلف نہیں تھا طبیعت میں. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا اے علی عرابی والا واقعہ تم سناؤ گے کہ میں سناؤں؟ حضرت علی مسکرائے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی سنا دیں. آپ نے فرمایا پہلا عرابی جبریل تھا، دوسرا عرابی اسرافیل تھا، اور وہ جو اونٹنی تھی وہ میری زہرا کی سواری تھی جنت میں. اور تم نے جو وہ 6 درہم اس کو دیے، یہ خرید و فروخت کا ثواب رب نے اس کے بدلے تمہیں عطا کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں درستی نہیں تھی. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق گئے تجارت کے لیے، تو ان کے ساتھ 2 صحابی اور تھے. ایک کا نام تھا حضرت نعمان اور ایک کا نام تھا حضرت سویبت.
حضرت ابو بکر صدیق، ثویبت اور نعمان جب یہ وہاں پہنچے جہاں تجارت کے لیے گئے تھے اس علاقے میں، تو صدیق اکبر وہاں سے گئے مال بیچنے کے لیے، ان کو بٹھا گئے۔ اب ان میں سے حضرت نعمان نے حضرت ثویبت کو کہا کہ کھانا نکالو کھائیں۔ کھانے کے انچارج تھے ان تینوں میں حضرت ثویبت، دسترخوان تھا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اے نعمان تجھے بھوک زیادہ لگی ہے، ابو بکر صدیق گئے، ان کو واپس آ لینے دو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت نعمان نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے انتظار کرنا ہے تو تم یہاں انتظار کرو، میں بھی ایک سودا کر رہا ہوں۔ یہ آگے گئے، مارکیٹ تھی، مارکیٹ میں گئے تو لوگوں کو کہا کہ میں ایک غلام بیچنا چاہتا ہوں، کون لے گا؟ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹنیوں کے بدلے ہم تمہارا غلام لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن میں سختی نہیں کرتا، تمہاری مرضی ہے تو ہاں کرو، مرضی ہے تو نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑا سا باتونی ہے میرا غلام، وہ باتیں بڑی کرے گا اور وہ کہے گا میں غلام نہیں ہوں۔ تم نے اگر اس کی بات ماننی ہے اور بعد میں یہ سودا ریجیکٹ کرنا ہے، رد کرنا ہے، تو ابھی کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ کہتا بھی رہے میں غلام نہیں ہوں تو سودا ہمارا پکا۔ وہ ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے کیا کیا، حضرت نعمان نے حضرت ثویبت، حالانکہ غلام نہیں تھے یہ مذاق کیا ان سے، حضرت ثویبت کو کہا کہ یہ ہے میرا غلام۔ انہوں نے کہا کہ چل بھائی غلام اٹھ، یہ 10 اونٹنیاں ان کے بدلے ہم نے تمہیں خرید لیا۔ وہ کہتے ہیں یار میں غلام نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم نے کہنا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں۔ انہوں نے رسی ان کے گلے میں ڈالی اور ان کو لے کے آگے چلے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے۔ انہوں نے پوچھا حضرت ثویبت کدھر ہے؟ نعمان نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ انہوں نے کہا کہ کھانا نہیں دینا، ابو بکر صدیق کو آ لینے دو، وہ سودا کرنے گئے۔ تو میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں ایک سودا کرتا ہوں، تو میں نے 10 اونٹنیوں کے بدلے اس کو بیچ دیا۔ ابو بکر صدیق ادھر سے ہنستے ہیں اور ادھر سے 10 اونٹنیاں آگے لے کے گئے اور مارکیٹ میں گئے۔ جس نے خریدا تھا حضرت ثویبت کو، اس کو 10 اونٹنیاں واپس کی اور صدیق اکبر نے فرمایا میری مانو یہ غلام نہیں ہے، یہ تو چودھری آدمی ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اس کو واپس کرو اور یہ اونٹنیاں واپس لے لو۔ تو بعد میں جب حضور نبی کریم کو یہ واقعہ پہنچا تو اکثر آپ اس واقعے کو یاد بھی فرماتے تھے، مسکراتے بھی تھے۔ حضور کی مسکراہٹیں بڑی ہیں اور بڑا بے تکلفانہ زندگی گزاری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔